کمرے کی عجیب سی گھٹن میں دلاور شاہ کے ہاتھ میں میڈیکل رپورٹس تھیں جو کاغذ نہیں جیسے جلتا ہوا ثبوت تھیں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی غصے کی نہیں ٹوٹے ہوئے غرور کی تھی، جبکہ وہ بستر کے کنارے بیٹھی ایک ہاتھ بے اختیار پیٹ پر رکھے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں سوال لیے ہوئے تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ دلاور کی سخت آواز ابھری۔ شاہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ تھپڑ کی تیز آواز پورے کمرے میں گونجی اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے نیچے جا گری۔ چپ! دلاور چیخا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولا۔ شاہ، اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ میرا نام مت لو۔ وہ اس پر جھکا آنکھوں میں نفرت دہک رہی تھی۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں سب سمجھ چکا ہوں۔ اس لیے بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ہر لفظ اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ ایک لمحے کو اسے وہ عورت یاد آئی جو اس کے قدموں میں گری، بہت روئی چیخی تھی۔ اسے ہر ممکن یقین دلایا تھا کہ میں بے قصور ہوں شاہ۔ دلاور نے سر جھٹکا جیسے اس یاد کو دیوار سے دے مارا ہو۔ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر سختی سے پوچھا۔ وہ پیٹ تھامتی درد سے کراہی اور دلاور شاہ کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ یہ لیں جناب۔ خاموش رات میں حویلی کے صحن میں چاندنی اتر آئی تھی اور نشا چھت پر رکھی سفید کرسیوں پر دلاور کے لیے چائے رکھتی بولی۔ تھک گئے ہوں گے آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کپ اس کی طرف بڑھایا تو دلاور نے کپ تھاما، مگر نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں، وہی نرم آنکھیں جو ہمیشہ اپنی محبت کے لیے جنونی سی ہوتی تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں نشا، اس نے آہستہ کہا اور نشا کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے، پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وقت کا کیا ہے شاہ، گزر ہی جاتا ہے۔ وہ مسکرائی، مگر دلاور نے اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا خوف دیکھ لیا تھا، اس لیے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہاری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ نشا نے سر ہلاتے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر ہمت کر کے بولی، لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک بار۔ اس نے جملہ مکمل نہ ہونے دیا اور اس کا جھٹکے سست ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کیوں ٹیسٹ کرواؤں؟ اس کی آواز بدل گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا شاہ، بس احتیاط؟ وہ کھڑا ہو گیا جبکہ نشا گھبرا گئی۔ کیا تم مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو نشا؟ تمہیں لگتا ہے مجھ میں کوئی کمی ہے؟ تم میری مردانگی پہ سوال اٹھا رہی ہو؟ وہ فوراً غصے اور دکھ میں آتا بولا۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں شاہ، میں بس کیا؟ اس کی آواز اب سخت تھی۔ سچ یہی ہے نا کہ کھوٹ تم میں ہے؟ میری رپورٹس ٹھیک ہی آئیں گی کیونکہ مسئلہ تم میں ہے۔ وہ الزام لگاتا ہے اور نشا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شاہ، ایک عورت کے لیے سننا آسان نہیں۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ تو یار پھر یہ ضد مت کرو نا، مجھے میری مردانگی پر لیکچر مت دو۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے ساتھ لگاتا پیار سے بولا اور چھت پر خاموشی چھا گئی۔ نشا آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر خاموشی لیے اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ چاندنی اب بھی صحن میں تھی، مگر نشا کے لیے رات بہت اندھیری ہو چکی تھی۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی دال میں چھونک لگا رہی تھی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنکھوں کی نمی کو وہ دوپٹے کے پلو سے بار بار پہنچ رہی تھی، کیونکہ آواز دبائے رکھنا اس نے سیکھ لیا تھا، جبکہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نندیں اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں اور اس کی ساس تبسم بیگم کا پھر سے لیکچر شروع تھا۔ بس یہی رہ گیا تھا۔ 3 سال ہو گئے اور ہمارا گھر ابھی تک سونا پڑا ہے۔ تبسم کی زہر میں بجھی ہوئی آواز پیچھے سے آئی تو نشا کے ہاتھ رک گئے۔ صحیح کہا اماں، نصیب میں اولاد نہ ہو تو عورت کا کیا فائدہ؟ نند قریب آ کر بولی۔ نہ وارث نہ کوئی خوشی، بس نام کی بیوی رکھی ہوئی ہے میرے بچے نے۔ تبسم بیگم نے پھر چوٹ کی۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی ایک عورت ہیں، جبکہ نشا نے لب کاٹ لیے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے مگر آواز نہ نکلی۔ اللہ بہتر کرے گا اماں جی، اس نے کانپتی آواز میں کہا تو تبسم نے طنزیہ ہنسی۔ اللہ تب کرتا ہے جب جسم ساتھ دے۔ بانجھ عورت کے نصیب میں کیا ہوتا ہے نشا؟ نشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اسی لمحے دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو ساس فوراً اس کے قریب آ گئی جیسے یہی موقع ہو۔ بیٹا، کب تک بے اولاد رہے گا؟ کب تک ایسی عورت کو برداشت کرے گا جو تمہیں وارث بھی نہ دے سکے؟ ان کی بات پہ دلاور حیران، جبکہ نشا کی سانس رک گئی۔ اماں پلیز ایسی باتیں مت کریں، وہ منع کرتا ٹائی اتارتا ہے۔ ایسی باتیں کیا مطلب؟ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بچے، اولاد ہونی ہوتی تو ہو گئی ہوتی۔ دیکھ سن، میری بہن اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہی ہے،
ہادیہ اچھی لڑکی ہے، صحت مند اولاد دینے والی، تم بس ایک بار ہاں تو کرو۔ تبسم کی آواز بلند ہو گئی تو نشا نے بے اختیار دلاور کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں التجا و خاموش فریاد تھی، جیسے کہہ رہی ہو فوری ان کو منع کر دیں۔ دلاور نے اس نگاہ کو دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا اماں، وہ سختی سے بولا، اور نشا کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن جاگی، مگر تبسم نے ہار نہ مانی۔ مرد ہو دلاور، تمہارا دل نہیں چاہتا؟ بچے کیا تمہیں اپنا وارث نہیں چاہیے؟ یہ جملہ دلاور کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اسے شروع سے بچوں سے بے حد محبت تھی اور اس لیے ان کی بات پہ خاموش ہو گیا، اور نشا کی انگلیاں دوپٹے میں مڑ گئیں۔ چہرہ سفید پڑ گیا، کیونکہ دلاور نے انکار تو کیا تھا مگر اس کے اندر کسی کونے میں بچوں کے لیے دل مچل رہا تھا۔ بیٹا بات مان لے میری۔ ماں کی آواز اس بار سخت نہیں تھی بلکہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ان کو دن رات یہی بات کر رہی تھی کہ ان کی بہن جلد بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور انہیں رشتہ دے سکتی ہیں، اس لیے وہ دوسری شادی کے لیے مان جائے۔ لیکن دلاور نشا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اماں میں نے کہا نا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود کچھ دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں نا، نہ ہنسی نہ چین، ایسے مت رہو بیٹا، شادی کر لو۔ وہ پیار سے سمجھاتی ہیں۔ میں نہیں کروں گا، دلاور نے فوراً کہا۔ کس خاطر؟ ایک بانجھ عورت کے لیے؟ تبسم نے آ بھری اور یہ لفظ دلاور کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ نشا بانجھ نہیں ہے اماں، اللہ ایک نہ ایک دن اولاد دے دے گا، 3 سال زیادہ نہیں۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں بیٹا، میں کب دادی بنوں گی؟ میں اپنی اولاد کی اولاد دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں دلاور۔ ان کی آواز بلند ہو گئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دلاور کی نگاہ صحن میں کام کرتی نشا پر جا ٹھہری، جس کی محبت کے سہارے کھڑے ہو کر 3 سال پہلے اس نے پوری دنیا سے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 3 سال پہلے وہ آنکھوں میں خوف اور امید ایک ساتھ لیے نشا کو گھر لایا تھا۔ اب سب بے شک میرے خلاف ہو جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جانتا تھا یہ شادی آسان نہیں تھی۔ ان دونوں کے ماں باپ ناراض اور خاندان کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ لوگوں کے تانے بھی سنے، عشق میں اندھا ہو گیا ہے، ایسی لڑکی سے کیا ملے گا؟ مگر نشا، وہ اس کی دعا تھی جو اس کے غصے کو خاموشی سے سہ لیتی، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہر مشکل آسان بنا دیتی تھی، جس نے سب کچھ قربان کیا تھا صرف اس ایک جملے پر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نشا۔ دلاور، ماں کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا۔ میری ضد مت توڑو بیٹا۔ اس کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ گئیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس ایک بار ہاں کہہ دو، سادگی سے نکاح کروا دوں گی، نشا کو کبھی گھر سے نہیں نکالوں گی، بس ایک وارث دے دو مجھے۔ وہ منت کرنے لگی اور دلاور کے ہونٹ کانپے۔ اماں یہ ظلم ہے، میں نشا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کوئی بے وفائی نہیں ہے، ہزاروں مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں اور پہلی بیوی کو بھی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسی جمعے تمہارا نکاح ہوگا۔ انہوں نے آنسو پوچھے اور سیدھی ہو گئی۔ پلیز اماں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نا، میں اپنی اولاد کی اولاد دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ نشا سے شادی تمہاری مرضی تھی، میں تب مان گئی، لیکن اب میری چلے گی۔ وہ سخت ہوئی اور دلاور خاموش ہو گیا۔ انکار کے سارے لفظ ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈوب گئے اور کہیں دور نشا کا چہرہ اس کے دل میں آخری بار مسکرا کر رو رہا تھا۔ وہ مان تو نہیں رہا تھا مگر خاموش ہو جانا بھی ایک ہاں ہی تھی۔ بی بی، آپ کو پتہ اس جمعے کو نکاح ہے صاحب کا؟ ملازمہ نے نظریں چرا کر کہا تو نشا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، جس سے پانی فرش پر پھیل گیا، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ کیا؟ اس کی ایک پھنسی آواز نکلی۔ ہاں تو اور کیا، ان کی خالہ زاد کزن سے ہو رہی ہے۔ آگے وہ کچھ نہ سن سکی، بلکہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی جہاں دلاور کھڑکی کے پاس کھڑا موبائل دیکھ رہا تھا۔ شاہ، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سچ نہیں ہے نا کہ آپ اب دوسری شادی کر رہے ہیں؟ اس کے سوال پہ دلاور نے شرمندگی سے نظریں موڑ لیں اور نشا کے قدم لرز گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ خدا را یہ ظلم مت کریں، وہ رو پڑی۔ اب دوسری شادی نہیں کر سکتے شاہ، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور دلاور کا دل بھی رونے لگا تھا۔ مجھے مت چھوڑیں شاہ، پلیز، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نشا پلیز، میں نے آپ کے لیے ماں باپ، گھر، عزت سب چھوڑا ہے شاہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پلیز میری کمی کو میری سزا مت بنائیں۔ وہ منتیں کرتی اس کا دل پسیج رہی تھی اور شدت ضبط سے دلاور کی مٹھی بھیج گئی، کیونکہ اس کی مردانگی پر سوال تھا۔ یہ رپورٹس کلیئر ہونے کے باوجود بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کھوٹ اس میں نہیں، اس عورت میں ہے جو اس کے قدموں میں گری تھی۔ بس کرو نشا، فیصلہ ہو چکا ہے اور دوسری شادی سے تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی۔ وہ سختی سے بولا تو نشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں یقین ٹوٹ رہا تھا۔ میری محبت کا کیا؟
3 سال وہ سب کچھ وہ سسکی تو دلاور نے رخ موڑ لیا، اور اس لمحے نشا جیسے اندر سے مر گئی ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرد جب بے وفائی کرنے پہ آئے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسی لیے نشا ہارتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب کمرہ لوگوں سے بھرا پڑا تھا، اور مولوی صاحب وہی آیات دہرا رہے تھے جو کبھی دلاور نے اس کے ساتھ پڑھی تھی۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے، لیکن دلاور اور نشا خاموش بیٹھے تھے۔ دلاور کے کانوں میں ابھی تک نشا کی آواز گونج رہی تھی، مجھے مت چھوڑے شاہ۔ دلاور شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحہ جیسے اس کے اندر جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ماں، معاشرہ، اولاد کی خواہش تھی، تو دوسری طرف نشا جو اس کے نام پر جیتی تھی۔ قبول ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی جہاں نشا کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں شکوہ کناں تو ہونٹ کپ کپاتے ہوئے۔ قبول ہے۔ تینوں بار اس کی آواز مدھم تھی، اور ہر بار نشا کے دل میں کچھ ٹوٹتا گیا۔ لوگ دلاور شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے جب وہ سرخ بھیگی آنکھیں مگر ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے شاہ، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ کو وہ سب دے جس کی آپ کو کمی محسوس ہوئی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دلاور کا دل بیٹھ گیا۔ وہ شرمندہ سا اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ نشا، آئی ایم سوری۔ اسی لمحے تبسم بیچ میں آ گئی۔ بس بہت ہو گیا دلاور، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے سختی سے کہا۔ اور نشا، تم ابھی جاؤ اندر، یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ نشا نے ایک آخری بار دلاور کو دیکھا، جس میں اب کوئی شکوہ نہیں بلکہ آخری دیدار اور بس الوداع تھا۔ پھر وہ مڑ گئی۔ دلاور کی نظریں ہجوم میں بس اسے ہی ڈھونڈتی رہیں، مگر نشا اب اس کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا تھا، اور وہاں ہر چیز موجود تھی سوائے نشا کے۔ دلاور اپنی نئی بیوی ہادیہ کے ساتھ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو ایک عجیب سی بے چینی نے اسے آ لیا۔ وہ بے اختیار بائیں طرف دیکھتا ہے جہاں ہمیشہ نشا خاموشی سے بیٹھا کرتی تھی۔ آج وہ کرسی خالی تھی۔ اماں، نشا کہاں ہے؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ سوال کیوں نکل گیا، جبکہ ماں نے نظریں نیچے رکھیں۔ وہ چلی گئی ہے۔ دلاور کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا مطلب؟ آواز میں سختی مگر دل میں خوف آیا۔ یہ چھوڑ گئی ہے تمہارے لیے۔ تبسم نے پاس پڑا طے شدہ کاغذ اسے تھمایا تو دلاور کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں فوری خط پڑھنے لگا۔ شاہ، مجھے مت ڈھونڈیے گا اب، کیونکہ میں نے ہار مان لی ہے۔ جس محبت کو میں نے عبادت سمجھا وہ آپ کے لیے بس ایک کمی نکلی۔ میں آپ کے دل سے ہی نہیں، گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہوں، کیونکہ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے مجھے ڈھونڈنا بے معنی ہوگا۔ جس عورت کو بانجھ کہہ کر چھوڑ دیا جائے وہ دوبارہ اسی در پر نہیں آتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب دے جس کے لیے آپ نے مجھے قربان کیا۔ بد نصیب نشا۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ یہ شرمندگی تھی یا غصہ، وہ خود نہیں جان پایا۔ البتہ کرسی پیچھے کرتا ہے، میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، تبسم کی سخت آواز گونجی۔ میری قسم ہے تمہیں، اس عورت کو بھول جاؤ اب، وہ تمہارے مقدر کی نہیں تھی، اور تمہیں صاف الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اسے ڈھونڈنا مت، وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرے گی۔ وہ سختی سے اسے سمجھاتی ہیں، اور دلاور کے قدم رک گئے۔ اسی لمحے ہادیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ، وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ اگر آپ گئے تو میں کیا کروں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ میں کافی نہیں ہوں آپ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرزش تھی، جبکہ دلاور نے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر دونوں طرف رسیاں کھینچ چکی تھیں۔ ایک طرف ماں کی قسم، دوسری طرف نئی بیوی کے آنسو، اور تیسری طرف نشا کی التجا تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ گیا، چٹ مٹھی میں دب گئی، کیونکہ نشا جا چکی تھی اور وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ گھر میں سب کچھ بدل گیا تھا، مگر دلاور کے اندر کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ ہنستا باتیں کرتا تھا، مگر دل اب بھی ہر رات نشا کے نام پر رک جاتا تھا۔ کبھی کھانے کی میز پر کسی بات پر چونک کر دیکھتا، اور پھر یاد آتا وہ کرسی اب ہمیشہ خالی رہے گی۔ کبھی رات کو کھڑکی کے پاس کھڑا خود سے کہتا، وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ یہ 2 مہینے اس نے بہت بار محسوس کیا کہ انسان سب کچھ پا کر بھی خالی ہو سکتا ہے۔ ہادیہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دلاور کی خاموشی، کبھی اچانک اداس ہو جانا، کبھی نشا کا نام زبان پر آتے آتے رک جانا، ہادیہ کے دل میں دھیرے دھیرے جلن بھر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر کی آواز نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں۔ گھر میں شور مچ گیا، مٹھائیاں، دعائیں، مبارکبادیں، سب کچھ پر رونق تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آخر کار میری پوتے کی خواہش پوری ہونے والی ہے، وہ مسکرا کر بولی، اور دلاور پہلی بار 2 مہینوں میں دل سے مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ نشا کے بعد پہلی حقیقی مسکراہٹ تھی، مگر خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پیدا ہوا تھا، اور وہ ہادیہ کا غرور تھا، جس کا لہجہ اپنی پریگنینسی کی خبر سنتے ہی بدلنے لگا۔ اس کی چال میں اکڑ اور آنکھوں میں فتح ناچنے لگی۔ اور پھر ایک دن جب تبسم نے معمولی سی بات پر اسے ٹوکا کہ
بیٹا احتیاط سے، تو وہ فوری بھڑک اٹھی تھی۔ آپ مجھے سکھائیں گی؟ مت بھولیں کہ میں آپ کے بیٹے کو وارث دینے والی ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کیا انداز تھا۔ تمیز سے بات کرو اماں سے، دلاور نے سختی سے کہا تو وہ مڑی، آنکھوں میں آنسو نہیں چنگاریاں تھیں۔ آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں، حالانکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب آپ کی خوشی کی وجہ کون ہے۔ وہ تلخی سے بولتی کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے سب کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ایک عجیب سا خوف اترا۔ نشا کبھی ایسے نہیں بولی تھی۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی۔ 2 مہینوں بعد گھر میں خوشی آئی تھی، مگر اس خوشی میں سکون نہیں تھا۔ کمال ہے، وہ صوفے پر نیم دراز بیٹھی، ایک ہاتھ میں برگر اور دوسرے میں کولڈ ڈرنک لیے بے پرواہی سے بولی، اور وہاں آتی تبسم کی نظر اس پر پڑی تو چہرہ فوراً بدل گیا۔ بیٹا یہ سب مت کھاؤ، بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تو ہادیہ نے برگر کا بڑا سا بائٹ لیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، او پلیز خالہ جان، یہ کوئی پرانا زمانہ نہیں ہے، آج کل سب کھاتی ہیں۔ میں ماں ہوں، تجربہ ہے مجھے، تبسم نے ضبط سے کہا تو ہادیہ ہنس پڑی۔ آپ کو تجربہ ہے عادت ہر بہو کو کنٹرول کرنے کی؟ اس کے طنز پر وہ حیران تو وہاں آتا دلاور چونک گیا۔ بس کرو ہادیہ، تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے سختی سے کہا، اور یہ سنتے ہی ہادیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اوہ، تو اب آپ بھی شروع ہو گئے؟ آنکھوں میں چیلنج تھا۔ یاد رکھیں، یہ بچہ آپ کی عزت بچانے آیا ہے۔ کمرے میں جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ تبسم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ کا خوف کرو، یہ تمہاری ضد نہیں ایک جان ہے، انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے لیکچر مت دے خالہ، میں کوئی نشہ نہیں ہوں جو سر جھکا کر سب سہ لوں گی، میں ہادیہ ہوں جو آپ سب کو بچا دے رہی ہے۔ یہ جملہ سب کے سینے میں تیر بن کر لگا تھا، جبکہ دلاور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم حد پار کر رہی ہو ہادیہ، وہ غصے سے بولا۔ بس آپ کو ہر بار اپنی ماں ہی ٹھیک لگتی ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پیچھے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تبسم کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ خوشی کے نہیں تھے۔ میں نے کیا کر دیا دلاور، میں نے نشا جیسی معصوم کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا کر اس جیسی بدتمیز کو مان دیا، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا۔ البتہ دلاور خاموش تھا، اسے بھی ایک منظر یاد آ رہا تھا، نشا کا چپ چاپ کھانا چھوڑ دینا، ڈانٹ سن کر بھی آہستہ سے کہنا، جی اماں، یہ میری بھانجی ہی مجھے سبق سکھا رہی ہے، انہوں نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ پھر اگلے 4 مہینے تبسم اور دلاور کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ ہادیہ بات بات پر تیکھے جواب دیتی، ذرا سی بات پر رونا شروع کر دیتی، اور پھر حمل کا سہارا لے کر سب کو خاموش کرا دیتی۔ دلاور کچھ کہتا تو جواب ملتا، بچے پر اثر پڑے گا، میرے ساتھ برا مت بولیں۔ وہ جب ناراض ہوتا تو ایموشنل کرتی، آپ مجھے اور میرے بچے کو تنہا چھوڑ دیں گے کیا؟ اس کے بعد وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا۔ البتہ وہ دلاور اپنے بچے کی خوشی کے لیے نشا کی محبت کو کچھ عرصے کے لیے پس پش ڈال کر ہادیہ کا ہر ممکن حد تک خیال رکھتا تھا، لیکن وہ پھر بھی سب کو چنے چباتی رہی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تبسم کا دل نشا کے لیے اور زیادہ تڑپنے لگا۔ مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، کیونکہ جسے وہ اپنی نیکی سمجھ کر لائی تھی، وہ غلطی اب انہیں جینے نہیں دے رہی تھی۔ ہادیہ کی پریگنینسی کو 4 مہینے مکمل ہو چکے تھے جب اس کی اچانک سے طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ بار بار چکر، لو بلڈ پریشر اور پیٹ میں درد ہونے لگتا، جس پہ سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کتنی منتوں مرادوں کے بعد بچہ آنے والا تھا، اور ہادیہ کی طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت احتیاط کے ساتھ تفصیلاً دونوں کا چیک اپ کیا تھا۔ مسٹر شاہ دیکھیں، یہ کزن میرج ہے، اس لیے احتیاطاً ہسبینڈ کا بھی بیسک فرٹیلیٹی ٹیسٹ ضروری ہے، ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی تو دلاور نے لب کاٹتے سر ہلایا۔ ہمارا وارث آنے والا ہے دلاور، اس لیے سب ٹھیک ہونا چاہیے، تبسم نے اسے حوصلہ دیا تو وہ مسکرا کر ٹیسٹ کروا لیتا ہے۔ ہادیہ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھی، جبکہ دلاور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تبسم کرسی پر بیٹھی تصویر گھما رہی تھی۔ بس فارمیلٹی ہے، سب ٹھیک ہوگا، انہوں نے خود کو تسلی دی تو دلاور نے سر ہلایا، مگر دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ مسٹر دلاور شاہ آ جائیں، نرس کی آواز پہ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ڈاکٹر نے اس کی فائل بند کرتے نظر اٹھائی تھی، اور چند لمحے خاموش رہا۔ یہ خاموشی دلاور کے لیے فکر سی بن گئی۔ ڈاکٹر خیریت ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولا تو ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ آپ کو یہ بات پہلے بتا دینی چاہیے تھی، وہ نرمی سے بولے۔ کون سی بات؟ دلاور کا حلق سوکھ گیا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ دلاور کو لگا اس کے سر پر بم گرا ہو۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تو ڈاکٹر نے فائل دوبارہ کھولی۔ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہے مسٹر شاہ کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ دلاور کے کانوں میں سن سن ہونے لگی۔ تو پھر میری وائف کا حمل؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور ڈاکٹر کی نظر اس کی آنکھوں میں پیوست ہو گئی۔ یہ بچہ آپ کا نہیں ہو سکتا، آئی تھنک آپ لا علم ہیں،
وہ کندھے اچکا گئے۔ کچھ دیر بعد دلاور لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ تبسم فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دلاور نے کچھ نہ کہا، صرف رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی، جو پڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ، تو نشا ٹھیک تھی؟ دلاور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا۔ نشا کا رونا، اس کے پاؤں پکڑ کر کہنا، میں بے قصور ہوں شاہ۔ شٹ! دلاور نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا، جس سے ہاتھ بے پناہ زخمی ہوا۔ میں نے اسے برباد کر دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے وہم پر قربان کر دیا۔ وہ بال پکڑتا روتا ہوا نیچے بیٹھ گیا، اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق کچھ دیر میں اس کی وائف کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ بچہ واقعی دلاور شاہ کا نہیں تھا۔ وہ دونوں رپورٹس لیے ہادیہ کے روم میں جانے لگے، جو انہیں یوں دیکھ کر تھوڑا حیرانی اور پریشانی سے بولی، خالہ رپورٹس آ گئیں؟ دلاور نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں اب فکر نہیں تھی، صرف سچ کی آگ بھری نفرت تھی۔ ہاں، آ گئی ہیں، اس نے آہستہ سے کہتے فائل اس کو تھمائی اور دونوں رپورٹس کو پڑھ کر ہادیہ کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ ششدر سی منہ پہ ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ تبسم روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے کی عجیب سی گھٹن میں دلاور شاہ کے ہاتھ میں میڈیکل رپورٹس تھیں، جو کاغذ نہیں جیسے جلتا ہوا ثبوت تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی غصے کی نہیں، ٹوٹے ہوئے غرور کی تھی، جبکہ وہ بستر کے کنارے بیٹھی ایک ہاتھ بے اختیار پیٹ پر رکھے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں سوال لیے ہوئے تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ دلاور کی سخت آواز ابھری۔ شاہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ تھپڑ کی تیز آواز پورے کمرے میں گونجی، اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے نیچے جا گری۔ چپ! دلاور چیخا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولا۔ شاہ، اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ میرا نام مت لو۔ وہ اس پر جھکا، آنکھوں میں نفرت دہک رہی تھی۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں سب سمجھ چکا ہوں، اس لیے بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ہر لفظ اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ ایک لمحے کو اس سے وہ عورت یاد آئی جو اس کے قدموں میں گری، بہت روئی، چیخی تھی، اسے ہر ممکن یقین دلایا تھا کہ میں بے قصور ہوں شاہ۔ دلاور نے سر جھٹکا، جیسے اس یاد کو دیوار سے دے مارا ہو۔ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے اس کو باروں میں ہاتھ ڈال کر سختی سے پوچھا۔ وہ پیٹ تھامتی درد سے کراہی، اور دلاور شاہ کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ سچ سچ بتاؤ ہادیہ، یہ کس کا بچہ ہے؟ کچھ لمحوں بعد دلاور کی بھیگی ہوئی آواز سنائی دی تو ہادیہ روتے ہوئے سچائی بتانے کا فیصلہ کرتی سر ہلاتی ہے۔ میرا ایک یونی فیلو تھا۔ ہمارے درمیان گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن شپ تھا، لیکن اماں کو شروع سے آپ پسند تھے، اس لیے وہ مجھے کہتی کہ میری شادی آپ سے ہی کریں گی۔ میں راضی نہیں تھی، اس لیے ایک دن جب اماں لوگ گھر سے باہر گئے تو اپنے بوائے فرینڈ کو گھر بلا لیا۔ ہادیہ کی باتیں سنتا دلاور ششدر تھا کہ کوئی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی، پھر اس کی سگی خالہ زاد۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا، لیکن اوپر سے اماں آ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ہم دونوں محبت سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ روتی ہوئی ہچکی بھرتی شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے میرے بوائے فرینڈ کو گھر سے نکال دیا، اور پھر تبسم خالہ پہ زور دینے لگی کہ وہ اولاد کے لیے میرا آپ کے لیے رشتہ لے لیں۔ میں پھر بھی راضی نہیں ہوتی، لیکن میرا بوائے فرینڈ مجھے دھوکہ دے گیا۔ وہ مجھ سے شادی سے انکار کر گیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اماں کی بات مان کر آپ سے شادی کرنا پڑی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ سے شادی کے بعد میرا ماضی پاک صاف ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے گناہ میرے سامنے آ گئے۔ وہ ہچکی بھرتی آنسو صاف کرتی ہے۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، وہ لب بھینچ کر سختی سے بولا۔ دل کیا سامنے بیٹھی اس لڑکی کا گلا دبا دے، مگر ضبط کیے رہا۔ نہیں، میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہ لگا تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اسی لیے میرے اندر غرور آ گیا تھا، لیکن آج یہ رپورٹ پڑھ کر مجھے سچائی کا علم ہوا ہے۔ آئی ایم سوری دلاور۔ وہ معافی مانگنے لگی، لیکن دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم دونوں نے گناہ کیے ہیں، اور ہم دونوں کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اٹھ کر دور کھڑا ہوا۔ ہادیہ نے اس کی جانب پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے بہت غرور تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، نشہ میں ہی فالٹ ہے، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اور مجھے اس ناجائز بچے کی صورت میں سزا ملی ہے۔ اس میڈیکل رپورٹ نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ ہادیہ، تم نے مجھے بہت اچھا سبق سکھا دیا ہے۔ اب سزا کی بالی تمہاری ہے۔ وہ فیصلہ سناتا ہے، اور ہادیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی قیمت میں تمہارے جیسی کریکٹر لیس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے طلاق دیتا کمرے سے نکل چکا تھا، اور پیچھے ہادیہ روتی ہوئی افسوس مل کر رہ گئی۔ اسے اس کے گناہ کی سزا مل چکی تھی، اور شاید وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ ٹھک ٹھک۔ دلاور نے دروازے پر دستک دی تو ہاتھ کانپ رہے تھے، ایسے نہیں جیسے کبھی غصے میں کانپتے تھے، بلکہ ایسے جیسے اب کچھ کھو جانے کا خوف ہو۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا تو سامنے نشا کی بھابھی کھڑی تھی۔ جی؟
انہوں نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ نشا گھر پہ ہے؟ دلاور نے نام لیا تو گلا بھرا سا محسوس ہوا، جبکہ بھابھی کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے برسوں کا دبا ہوا زہر موقع پا گیا ہو۔ نشا؟ وہ یہاں نہیں ہے صاحب، کب کی جا چکی ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ کہاں؟ اور آپ کون؟ دلاور کا دل بیٹھ گیا۔ میں اس کی بھابھی ہوں، 2 سال ہوئے ہیں یہاں آئے، جبکہ نشا 6 مہینے پہلے اجڑ کر آئی تھی ادھر، اب لاہور چلی گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر رکی، اپنی پھپھو کے پاس گئی ہے، وہی نوکری بھی کر رہی ہے اب۔ یہ سن کر دلاور کو لگا کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ نوکری؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ہاں جی۔ بھابھی نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ آخر کب تک کسی کے رحم پر رہتی؟ شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا ہی پڑتا ہے نا۔ دلاور خاموش رہا، جبکہ بھابھی کو لگا سامنے کوئی عام آدمی ہے، نشا کو چھوڑنے والا شوہر نہیں، کیونکہ ان کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے نشا کا شوہر نہیں دیکھا تھا، اس لیے بولتی چلی گئی۔ ویسے بھی جب ماں باپ کے خلاف جا کر لو میرج کی تھی تو انجام تو یہی ہونا تھا نا، اب ماں باپ کیوں سنبھالتے؟ ان کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ دلاور کی پلکیں جھک گئی۔ عشق کر کے گھر بسایا جاتا ہے تو ایک دن خالی ہاتھ نکلنا پڑتا ہے۔ وہ ہنسی جس میں ہمدردی نہیں صرف طنز تھا۔ آخرکار عاشق نے دوسری شادی کر کے نکال دیا۔ یہ جملہ دلاور کے سینے میں آہنی کیل کی طرح گڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، بتانا چاہا کہ وہی اس کا بدنصیب شوہر ہے جو پچھتاتا اسے لینے آیا ہے، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ شاید اسے بولنے کا حق ہی نہیں تھا۔ ویسے آپ کون ہیں؟ کلاس فیلو تھا۔ کیا میں آپ کی پھپھو کا ایڈریس لے سکتا؟ نشا سے ملنا ضروری ہے، اس نے آہستہ سے کہا تو بھابھی نے سر ہلایا اور ایڈریس بتا کر دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے دلاور وہیں کھڑا رہ گیا۔ لاہور، نوکری، اپنی زندگی، کیا نشا واقعی چلی گئی تھی؟ اس نے پہلی بار یہ حقیقت مان لی کہ جیسے اس نے اپنے غرور میں ٹھکرا دیا تھا، وہ عورت ہی اس کی دنیا تھی اور اس دنیا کا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ لاہور، شور، دھواں، زندگی اور دلاور کے لیے ایک آخری امید بن چکا تھا۔ وہ نشا کی پھپھو کا پتہ گھر والوں سے لے چکا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے 6 ماہ کی جدائی ہر سانس میں چبھ رہی ہو۔ اسی کشمکش میں اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد ایک باوقار سفید بالوں والی عورت سامنے آئی، جن کی آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر مانوس سی شرافت تھی۔ جی بیٹا، میں نشا کا کلاس فیلو تھا، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دلاور کے لب لڑکھڑائے۔ اسے ڈر تھا اگر وہ سچ بتا دے گا کہ وہ نشا کا شوہر ہے تو کیا پتا وہ اسے ملنے ہی نہ دیتی۔ ارے آؤ اندر آؤ بیٹا، تم نشا کو کب سے جانتے ہو؟ ان کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آئی اور وہ اسے بیٹھک میں لے آئیں۔ ایک بچے کے ہاتھ چائے کا پیغام بھجوا دیا۔ صاف ستھرا کمرہ اور دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ بچہ؟ دلاور نے نرمی سے سوال کیا تو وہ مسکرائیں۔ کہا بیٹا ہم تو بے اولاد ہیں، یہ نشا ہے نا ہماری بھتیجی، اس نے ٹیوشن لگائے ہیں، وہ بیچاری بھی بے اولاد ہے، اسی لیے شوہر نے چھوڑ دیا۔ ان کی بات پہ دلاور کا دل بیٹھ سا گیا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس بیچاری کو بے قصور میری وجہ سے ہر جگہ تانے مل رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا۔ ویسے تم نشا کو کیسے جانتے ہو؟ کسی جاننے والے کے ذریعے پتہ کروایا ہے کیا؟ نشا نے تو کبھی کسی لڑکے کا ذکر نہیں کیا، پھپھو نے نرمی سے پوچھا تو دلاور نے نظریں جھکاتے گہری سانس لی۔ میں ہی اس کا شوہر ہوں آنٹی، اس نے بالآخر سچ بیان کیا اور پھپھو کے ہاتھ رک گئے۔ کیا؟ نشا کا شوہر؟ لیکن وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائیں۔ اسی لمحے پردے کے پیچھے سے چائے والی ٹرالی کی ہلکی سی آواز آئی اور چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ لیے نشا اندر آئی۔ سادہ سے سیاہ لباس میں بال سلیقے سے بندھے وہ حسین دلربا نظر آئی تھی، اور 6 ماہ بعد دلاور کو دیکھا تو وقت رک سا گیا۔ دلاور کا دل بھی زور سے دھڑکا، ایسے لگا جیسے کسی نے سیدھا سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نشا کے قدم ایک لمحے کو لرزے، آنکھوں میں وہی پرانی نمی، وہی سوال، وہی ٹوٹا ہوا یقین لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور آنکھوں میں سرد پن، نفرت اور بے رخی سا رویہ اتر آیا۔ وہ نظریں چرا کر چائے رکھنے لگی۔ اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ آواز میں نرمی نہیں تھی، جبکہ دلاور کھڑا ہو گیا، آنکھیں نم اور چہرے پر ندامت در آئی۔ نشا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اور نشا کا دل پھر وہ سب یاد کرنے لگا، اپنی توہین، اذیت بھری راتیں، محبوب کی دوسری شادی اور وہ درد جو کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اب میں وہ نشا نہیں ہوں، اس لیے آپ چائے پی کر جا سکتے ہیں، وہ سخت لہجہ لیے کہتی ہے۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے گر پڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی، پچھتاوا، محبت، مگر الفاظ اس کے قصور کے سامنے بے وزن تھے۔ نشا نے آخری نظر ڈالی جس میں محبت بھی تھی اور قبرستان جیسی خاموشی بھی۔ اور دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی دوبارہ جوڑ چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی وہ سب کچھ مل گیا ہوگا جس کے لیے آپ نے مجھے چھوڑا تھا، اس لیے چلے جائیں، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ پلٹی اور اس کی آگے کی کوئی بھی بات سنے بغیر اندر چلی گئی۔ پیچھے پھپھو حیرت اور صدمے اور سچ کے بوجھ تلے خاموش بیٹھی رہ گئی، اور دلاور وہیں کھڑا رہ گیا،
جہاں اسے آخر کار سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ غلطیاں واپس نہیں لیتی۔ رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور پھپھو کے گھر کا صحن زرد بلب کی مدھم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اندر لاؤنج میں نشا میز پر پلیٹیں رکھ رہی تھی۔ حرکتوں میں تیزی تھی، جیسے دل میں بھری باتیں ہاتھوں سے نکال رہی ہو۔ اتنی آواز ضروری ہے کیا؟ کچھ تو خیال کرو، مہمان ہے گھر میں، پھپھو نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، کیونکہ نشا کا برتنوں پہ غصہ نکالنے کی آوازیں چھوٹے سے گھر کے ہر کونے میں جا رہی تھیں۔ جبکہ نشا نے پلٹ کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں وہی پرانا تیور جھلکا۔ مہمان بن بلائے نہیں آتے پھپھو۔ یہ تو جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے رخ موڑ لیا۔ اسی لمحے دلاور کمرے کے کونے سے نکل کر صحن میں آیا۔ سفید شرٹ آستینے کوہنیوں تک چڑھی ہوئی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جو صرف نشا کے لیے مخصوص تھی۔ یہ تو کیا؟ دلاور نے جان بوجھ کر سوال دہرایا تو نشا نے پلیٹ زور سے میز پر رکھ دی۔ کچھ نہیں، کچھ لوگوں کو بلا وجہ لوگوں کے گھر رک جانے کی عادت ہوتی ہے بس، وہ طنز کرتی ہے۔ ارے میں نے روکا ہے اسے، بیچارہ اتنی دور سے آیا ہے، اب رات ہو گئی ہے، اکیلا کہاں جائے گا؟ پھپھو فوراً بولی، خام خواہ کا بیچارہ، یہ کوئی سرائے نہیں ہے پھپھو، کسی ہوٹل میں رہ لیں گے جا کر، اتنی رات لگ رہی ہے تو۔ نشا نے چمچ میز پر پٹکے اور ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ دلاور نے آہستہ سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ سرائے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کبھی کبھی مسافر دل کے دروازے پر بھی دستک دے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہے تو نشا نے اسے تیکھا سا دیکھا، لیکن بعض دروازے جان بوجھ کر بند رکھے جاتے ہیں۔ وہ طنز کرتی ہے تو دلاور مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جس نے کبھی نشا کے سارے غصے پگھلا دیے تھے۔ بند دروازوں کے پیچھے اکثر سب سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ دلاور نے چمچ گھمایا اور نشا کا دل چاہا کچھ سخت کہہ دے، مگر ہونٹ سل گئے۔ چلو بیٹھو دونوں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، پھپھو نے ماحول ہلکا کرنے کو کہا تو نشا سر ہلاتی بیٹھ گئی، مگر کرسی دلاور سے ذرا فاصلے پر کھینچتی۔ جس نے یہ فاصلہ دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ ڈرتی ہو کہیں میری خوشبو تم میں تحلیل نہ ہو جائے؟ دلاور نے ہلکے سے کہا تو نشا نے بنا دیکھے جواب دیا، مجھے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑنا بند ہو چکا ہے۔ یہ جملہ دلاور کے دل پر لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ فرق نہ پڑتا تو اتنی محبت سے طنز نہ کرتی، کیونکہ خاموشی سب سے بڑی بے رخی ہوتی ہے۔ تم تو ابھی بھی بات کر رہی ہو، وہ نرمی سے بولا اور نشا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس کے نیچے ایک مانوسی چمک بھی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اپنے حق میں دلیل مل ہی جاتی ہے نا؟ اس نے پلیٹ میں نوالا ڈالا۔ بالکل، لیکن اب میں نے اپنی ساری دلیلیں تم پر قربان کر دی ہیں، وہ کھانا کھاتے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ پھپھو ان دونوں کی نوک جھوک کو محبت سے انجوائے کرتی کھانا کھا رہی تھی، جبکہ نشا کا ہاتھ لمحے بھر کو رک گیا، دل جیسے اچانک کسی پرانی یاد سے ٹکرا گیا ہو۔ ماضی کی باتیں مت کیجیے، وہ غیر اہم ہو چکی ہیں، وہ فوراً سنبھل کر جواب دیتی ہے۔ ماضی کی باتیں غیر اہم ہوئی ہیں نا؟ ماضی کی محبت تو ویسی ہی ہے۔ دلاور نے نظریں اس پر جمائے رکھیں اور نشا نے رخ موڑ لیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، جیسے اس نے پلک جھپک کر چھپا لیا۔ پہلی بیوی کو کدھر چھوڑ کر آئے ہیں؟ ساتھ ہی لے کر آتے نا۔ ویسے کم از کم اب اس کے ساتھ تو بے وفائی مت کریں دلاور، اور جا کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب۔ وہ سر جھٹکتی طنز کرتی ہے تو دلاور ایک لمحے کو چپ ہو گیا۔ دل کیا کہ اسے ابھی سچائی بتا دے، لیکن پھر سوچا کہ فوری اسے سچائی بتائے گا تو وہ مزید غصہ کرے گی۔ ابھی کچھ وقت کے لیے اپنی محبت سے اس کے غصے کو زائل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ یار کہ ہم اپنی باتیں نہیں کر سکتے؟ کھانا کھائیے اور باتیں کم کریں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ ناراضگی بھی کمال کی ہے، نشا اوپر سے سخت، اندر سے اتنی نازک کہ ذرا سی بات پر آنکھیں بھر آتی ہیں، دلاور نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اور نشا کرسی پیچھے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو میں بس اتنا ہی کھانا تھا، اب آرام کروں گی کیونکہ بہت تھک گئی ہوں، کل جاب پہ بھی جانا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ مجھ سے محبت کر کے تو نہیں تھکی نا؟ اس نے ہلکے سے پوچھا تو نشا ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ پھپھو نے دونوں کو دیکھا جیسے کچھ سمجھ گئی ہوں۔ آپ یہاں عارضی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، مجھے کل تک آپ کی شکل نظر نہ آئے، نشا نے آہستہ سے کہا۔ میں ہمیشہ وہیں ٹھہرتا ہوں جہاں دل مان جائے۔ دلاور کی آواز نرم تھی۔ نشا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس بار اس کی خاموشی میں نفرت نہیں تھی، صرف وہ محبت تھی جو ابھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، وہ مان جائے گی، بس اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ تم سے ابھی بھی محبت کرتی ہے۔ پھپھو نے دلاور کو حوصلہ دیا تو وہ دھیمے سے سر ہلاتا ہے۔ آئی نو پھپھو کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور تب مجھے چھوڑ کر بھی اسی لیے آئی تھی کہ اسے اپنی محبت میں شیئرنگ پسند نہیں تھی۔ بس مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ گئی تھی اور میں نے اسے چھوڑ کر دوسری عورت چن لی۔ وہ بھیگی پلکوں سے سر تھامتا جھکا گیا۔ بس بچے کیا کر سکتے، نصیب کی بات ہے۔
اس بیچاری کی آزمائش تھی، یہ تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جب گھر واپس آئی تھی تو اس کے بھائی اور بھابھی نے اسے کتنی سنائی تھی۔ میں اپنے بھائی کی نشانی کو یہاں لے آئی اور وہ بیچاری 6 ماہ سے جاب کرتی اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے۔ اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں بیٹا، اب اسے مزید دکھ مت دینا۔ میں تمہیں صرف اس شرط پہ یہاں رکھ رہی کہ تم اس کی نفرت کو ختم کر کے دوبارہ اسے خوشیاں دو۔ وہ اسے ہدایت کرتی اٹھ کر جانے لگی اور دلاور مسکراہٹ دیتا سر ہلا گیا۔ آئی پرومس آنٹی، اب واقعی اسے کبھی کوئی غم نہیں دوں گا، وہ وعدہ کرتا ہے۔ اور پھپھو نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ شاید اس آزمائش کا آنا ضروری تھا تاکہ دلاور شاہ کو محبت کی قدر ہو سکے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک سائٹ درست کر رہی تھی۔ رویے میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی، جیسے دل کے اندر کوئی طوفان قید ہو۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تو اس نے چونک کر دیکھا۔ دلاور آہستگی سے ہاتھ میں تکیہ اور کمبل لیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ یہاں؟ نشا کے چہرے کا رنگ فوراً بدلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سونے آیا ہوں یار۔ دلاور نے معصومیت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، آپ فوراً باہر جائیں۔ نشا کی آواز تیز ہو گئی جبکہ دلاور نے دروازہ بند کر دیا۔ پھپھو نے کہا ہے گھر میں 3 کمرے ہیں، ایک میں صفائی ہونے والی، دوسرا ان کا ہے اور تیسرا… وہ مسکرایا۔ یہی ہے، اس لیے ادھر آ گیا۔ تو میں کہاں جاؤں؟ وہ چیخی۔ تمہارا کمرہ ہے، تم کیوں جاؤ گی؟ وہ پیار سے بولتا آگے بڑھا۔ دلاور، آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو دلاور نے کندھے اچکائے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تمہیں عادت نہیں رہی کسی کا ساتھ برداشت کرنے کی، وہ آئیبرو اٹھائے بولا تو نشا نے اس کی طرف بڑھ کر دروازہ کھولا۔ چلیں نکلیں ادھر سے، وہ سختی سے بولتی اسے پکڑ کر روم سے نکالتی تو دلاور اونچی آواز میں پھپھو کو شکایت لگانے لگا۔ پھپھو، نشا مجھے کمرے سے نکال رہی ہے، اب میں کہاں سوؤں؟ اس کی شکایت پر نشا کا منہ کھلا جبکہ چند لمحوں بعد پھپھو وہاں آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھپھو، یہ میرا کمرہ ہے، میں ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ نشا فوراً بولی۔ کیوں؟ یہ تمہارا شوہر ہے، اجنبی تو نہیں؟ 3 سال تک کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی رہی ہو۔ پھپھو نے حیرت سے اسے دیکھا اور نشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھپھو پلیز بس کرو نشا، بیچارہ دور سے آیا ہے، اب رات ہو گئی ہے، کہاں جائے گا؟ پھپھو نے اس کی بات کاٹ دی جبکہ نشا نے غصے میں بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ادھر رہیں، میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ مڑی ہی تھی کہ دلاور جان بوجھ کر اس کے پیچھے آتا میز سے ٹکرا گیا۔ ٹھاک چیزیں ہلی اور دلاور لڑکھڑا کر تکیہ سمیت نیچے گرا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نشا نے بے اختیار دلاور کا بازو تھام لیا۔ ایک لمحے کو دلاور نے نیچے دیکھا، اس کے ہاتھ نشا کی کلائی پر تھے، جس کی سانس تیز تو آنکھوں میں وہی پرانی گھبراہٹ اور فکر سی تھی۔ دیکھا، تمہارا غصہ ابھی بھی میری محبت سے زیادہ طاقتور نہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور نشا فوراً ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ یہ صرف انسانیت تھی، غلط فہمی میں مت رہیے۔ ان کی پھر سے نوک جھونک پہ پھپھو مسکرا دی۔ میں چلتی ہوں، تم دونوں آرام کرو، اللہ تم دونوں کے دلوں کی گرہیں ایسے ہی کھول دے۔ وہ جاتے جاتے بولتی دروازہ بند کر گئی اور پیچھے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کروں گی، نشا نے سخت لہجے میں کہا۔ یار، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، ویسے بھی میں اسی قابل ہوں، تکلیف میں سوؤں۔ اس نے ایموشنل کرتے کپڑے جھاڑے۔ ڈرامہ بند کریں۔ یہ ڈرامہ نہیں، یہ میری سزا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ رہا صوفہ۔ نشا نے تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف پھینکا تو دلاور نے تکیہ پکڑ کر پہلے بیڈ کی طرف دیکھا پھر نشا کو۔ ویسے بیڈ کافی بڑا ہے، 2 لوگ آرام سے… بالکل نہیں۔ اس نے بڑھ کر لائٹ بند کی اور فوراً بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور دلاور چپ چاپ منہ بسور کر صوفے پر لیٹ گیا۔ مگر نیند کہاں؟ کافی دیر تک کمرے میں 2 دل جاگتے رہے۔ 2 ضدیں سانس لے رہی تھی کہ کچھ دیر بعد دلاور نے آہستہ سے کہا، نشا سو جائیں پلیز۔ وہ فوری جھٹک گئی۔ تم ابھی بھی میرے لیے فکر کرتی ہو نا؟ ابھی بھی مجھ سے محبت ہے؟ اس نے بہت مان سے پوچھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ غلط فہمیاں ہی تو محبت کو زندہ رکھتی ہیں۔ دلاور ہلکا سا مسکرایا اور نشا نے آنکھیں بند کر لی، مگر دل کی دھڑکن اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس رات دلاور شاہ صوفے پر تھا مگر اس کے خیال میں صرف وہی تھی، اور نشا دلاور شاہ جو بیڈ پر تھی مگر اس کی سانسوں میں ابھی بھی دلاور کی موجودگی بسی ہوئی تھی۔ یہ رات اتنی پرسکون تھی جیسے شکست نفرت کی ہونے والی تھی۔ یہ ابھی تک گئی نہیں؟ وہ شام کو جب گھر لوٹی تو دلاور کو ابھی تک گھر میں موجود پایا اور اب نشا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بیٹا، وہ تمہیں لینے آیا ہے، اس لیے لے کر جائے گا۔ دیکھو، میاں بیوی میں مسائل بن جاتے ہیں، دلاور مجھے سب بتا چکے ہیں، اور اب جب وہ سب کچھ بھلا کر آیا ہے تو تم… لیکن میں نہیں بھول سکتی پھپھو، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دلاور بے پناہ دکھ میں گھرا اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس کے پیچھے جانے لگا۔ پلیز نشا، صرف ایک بار میری بات سن لو، قسم اٹھاتا ہوں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، پلیز ایک بار دروازہ کھولو۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر دستک کے ساتھ وہ کانوں میں گونج رہی تھی، جبکہ دروازے کے اس پار کھڑی نشا نے ایک گہری سانس لی۔ کیوں؟ اپنے بچے کی خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کیا؟ مجھے مزید
اذیت مت دے۔ دلاور پلیز چلے جائیں، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں یار، پلیز ایک بار موقع تو دو، معاف کر دو۔ یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے۔ کچھ لمحوں بعد نشا نے دروازہ کھول دیا۔ وہ 6 ماہ بعد اس کے سامنے کھڑا معافی کا طلبگار تھا۔ دلاور، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کے لیے وہی ہوں جو پہلے تھی؟ نشا نے آنکھیں دھندلا کر اسے دیکھا تو دلاور نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ غصے سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کل بمشکل آپ کو برداشت کیا ہے، اس لیے اب بس ہے، آپ جائیں یہاں سے، واپس اپنی بیوی کے پاس۔ وہ نفرت سے بولی۔ نشا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، میرا غرور، میرا جھوٹ، سب کچھ غلط تھا۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تم سے بے وفائی کی، بنا اپنا ٹیسٹ کروائے تم میں نقص نکال کر دوسری شادی کر لی۔ وہ بھیگی پلکوں سے نظریں جھکائے بولا، اور نشا کی آنکھوں میں گہرے گلے اور دکھ کے آثار چمکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ان الفاظ سے سب درست ہو جائے گا، کہ آپ کا یہ پچھتاوا میرے 6 مہینے کے غم کو مٹا سکتا ہے؟ اور اب آپ کو کیوں احساس ہو رہا ہے؟ کیا بیوی سے بھی بچہ نہیں ہو رہا دوسری؟ وہ طنزیہ بولی، اور دلاور نے آہستہ سے قدم بڑھایا۔ نہیں، بچہ تو ہو رہا ہے، لیکن بچہ میرا نہیں ہے۔ اس کے انکشاف پہ نشا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آپ ایک عورت پہ بہتان لگا رہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نشا، وہ اسے آہستہ آہستہ سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر نشا کو شدید حیرت ہوئی کہ کوئی عورت ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ تو آپ یہاں میری محبت میں نہیں بلکہ اپنی بیوی کے دھوکے کو سہ کر آئے ہیں۔ وہ دکھ سے مسکرائی تو دلاور نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نشا، قسم سے ایسا نہیں۔ ایک بار مجھے سنو کہ تمہارے بغیر میری زندگی کتنی خالی تھی۔ جس دن سے تم گئی ہو میں نے ہر دن تمہیں یاد کیا ہے، ہر پل تمہارے نام پر یہ دل خون کے آنسو رویا ہے، اور اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی میں واپس آنے دو، کیونکہ ہادیہ کا ساتھ میری مجبوری تھا اور وہ مجبوری ختم ہو چکی ہے۔ کیا تم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ وہ بھیگی پلکوں سے سچائی بیان کرتا ہے، اور نشا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ دل کے اندر کئی جذبات ایک ساتھ ٹکرانے لگے۔ گھبراہٹ، غصہ، یادیں اور چھپائی ہوئی محبت نے گہراؤ سخت کر لیا۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، جو فیصلے کیے، وہ مجھے ٹوٹنے پر مجبور کر چکے تھے دلاور۔ میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ نے میری محبت کی توہین کی، مجھے باندھ سمجھ کر دوسری شادی کر لی۔ عورت ہر چیز برداشت کر لیتی ہے دلاور، لیکن بے وفائی نہیں۔ اس کے الفاظ میں بظاہر سختی تھی، مگر آواز میں محبت کی ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ دلاور نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ نشا، میں نہیں چاہتا تم مجھے فوراً معاف کرو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میری محبت کو محسوس کرو، اور دیکھو کہ میں تمہارے بغیر کیسا ادھورا رہا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھک کر نرمی سے بولا تو نشا نے پلکیں جھکائیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دل کے اندر چھپی محبت اب چھپ نہیں رہی تھی، مگر گلا شکوہ اب بھی موجود تھا۔ آپ کو ابھی بھی مجھ سے محبت ہے؟ اس نے آہستہ سے سر گرداں درد بھری آواز میں پوچھا۔ دلاور نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں۔ بالکل، کیونکہ تم میری زندگی ہو، میری پہلی اور آخری محبت۔ میں تمہیں کبھی دوبارہ جانے نہیں دوں گا، کیونکہ تمہارے بغیر میری دنیا صرف خالی کمرہ ہے۔ اس کے اظہار پہ نشا نے گہری سانس لی۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے آپ کو دوبارہ اعتماد دوں، میرے دل کے زخم بہت گہرے ہیں دلاور۔ اس نے سر جھکایا۔ بس ایک بار مجھے موقع دو، تمہارے ہر غم، ہر شکوے میں اپنی محبت سے مٹا دوں گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں لے جاؤں گا۔ لیکن اگر تمہیں اولاد چاہیے اور تم مجھ سے ڈائیورس چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تاکہ تم اپنی زندگی خوشی سے گزار سکو، کیونکہ تم تو اولاد پیدا کر سکتی ہو نا۔ میری وجہ سے تمہیں بے اولادی کا غم کیوں سہنا پڑے؟ وہ ہلکی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ محبت سے جدائی واقعی بہت مشکل۔ یہ دلاور شاہ کو آج پتہ چلا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری محبت اتنی کچی تھی؟ اگر مجھے ڈائیورس لینی ہوتی تو کب کی لے لیتی، آج 6 ماہ بعد بھی آپ کے نام پہ بیٹھی نہ ہوتی۔ اور مرد اور عورت میں یہی فرق ہے دلاور، کہ وہ کبھی اولاد نہ ہونے پہ مرد نہیں بدلتی۔ نشا نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے نرمی اور چھپی ہوئی محبت کے ساتھ کہا، بہت سے جوڑے ہیں اس دنیا میں جو بے اولاد ہی زندگی گزار دیتے اور کچھ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے نا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ہادیہ سے پوچھ کر اسی کا بچہ لے لینا چاہیے، کیونکہ ہادیہ بھی بچی ہے، اسے بچے سمیت کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکے گا، اسی لیے ہمیں اس بچے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہادیہ کی مشکل آسان کرنی چاہیے۔ دلاور اس کی نیک دلی پہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیسی دریا دل عورت تھی جو اپنی ماضی کی سوتن کا بچہ پالنا چاہتی تھی۔ میں ہادیہ کو ڈائیورس اس لیے کہہ رہی ہوں دلاور، کہ ہادیہ ساری زندگی ایک ناجائز بچے کے ساتھ نہیں گزار سکے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بچے کو اپنا نام دیں، تاکہ ہادیہ عزت کے ساتھ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکے۔ کیا آپ میری بات مانیں گے؟ وہ نرمی سے پوچھتی ہے، اور دلاور کچھ لمحے سوچ بچار کے بعد مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ تمہارے ساتھ جو کر چکا ہوں اس کے بعد مجھے ہر سزا قبول ہے۔ یہ تو پھر ایک معصوم بچہ ہے جس کی کوئی غلطی نہیں۔ بہرحال ہم بات کر کے دیکھ لیں گے، مجھے امید ہے وہ مان جائے گی، کیونکہ اسے اس بچے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ابھی ہم نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے ہادیہ کو ڈائیورس کیوں دی۔ یہ راز صرف میرے، تمہارے اماں اور خالہ کے درمیان ہی ہے، اس لیے ہادیہ کا پردہ رہ جائے گا۔
وہ پیار سے بولا تو نشا مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ خوش تھی کہ اسے آزمائش ملی اور وہ اس آزمائش میں سرخرو رہی تھی۔ تو پھر چلو گی میرے ساتھ واپس میری دنیا میں؟ وہ محبت سے بولا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس بار اگر آپ نے میرا اعتماد توڑا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی اور دلاور نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، نظر میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اگلی بار تمہارے ساتھ ہی مروں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب ہر دن تمہیں خوش رکھوں گا، ہر پل تمہارے لیے جیوں گا اور کبھی بھی تمہیں درد نہیں دوں گا۔ وہ وعدہ کرنے لگا تو نشا نے سر اس کے سینے سے لگاتے آنکھوں میں چھپی محبت اور دلاور کے دل کی دھڑکن سے اپنا دل ملا لیا۔ اسی لمحے 6 ماہ کی جدائی، غصے، درد اور ندامت سب ختم ہو گئی۔ آنٹی دوبارہ تو مجھے، 1 منٹ، یہ ماما کی ویڈیو دیکھو۔ وہ اس کے خطرے پہ مسکراتا ہوا اسے ویڈیو دکھاتا ہے جہاں تبسم نظر آ رہی تھی۔ میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں میری بیٹی، پلیز واپس آ جانا، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں گی میری بیٹی۔ نشا کی آنکھوں میں احساس تشکر سے آنسو آ گئے۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ انسیکیورٹی ہوگی، اس لیے یہ ویڈیو شوٹ کروا کر لایا ہوں تاکہ تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ جاؤ۔ اس لیے پلیز اب تم میرے ساتھ چلو، ہم دوبارہ وہیں سے سفر شروع کریں گے، صرف تم اور میں، کوئی ماضی کے زخم نہیں، کوئی درد نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا اور نشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ لیکن یاد رکھیے